مدارس دینیہ کا فیضان تاروز قیامت جاری و ساری رہے گا۔ مدارس و اسلام کے بدخواہ دنیا و آخرت میں رسوا ہوں گے۔ معاشرے کی تعمیر و ترقی میں دینی مدارس کا نمایاں کردار ہے۔ ان خیالات کا اظہار جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا کے نائب امیر سابق MPA مولانا مفتی فضل غفور اور جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما قاری محمد عثمان نے جامعہ عثمانیہ شیرشاہ میں 37ویں سالانہ جلسہ دستار فضیلت و 13ویں تقریب ختم بخاری سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ آخری حدیث کا درس شیخ الحدیث مولانا قاری مفتاح اللہ نے دیا۔ اس سال شعبہ ترتیب طلباء دورہ حدیث، شعبہ تجوید و قرأت اور شعبہ تعلیم القرآن سے سند فراغت حاصل کرنے والے طلباء کرام میں انعامات و اسناد تقسیم کی گئیں۔ سالانہ جلسہ دستار بندی اور تقریب ختم بخاری میں مولانا فتح اللہ، مولانا علی سید، مفتی سید یحییٰ ذکریہ، مولانا نور الحق، حافظ محمد نعیم، سید اکبر شاہ ہاشمی، قاری امین الدین ہزاروی، مولانا زرین شاہ، قاضی امین الحق آزاد، بابائے جمعیت محمد الیاس، مولانا سمیع الحق سواتی، قاری بخت نذیر، مولانا اسرار الحق، مفتی عبدالمالک، مولانا عبدالرفیع اور دیگر علماء کرام و اہلیان علاقہ و طلباء کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ جامعہ عثمانیہ سے فراغت حاصل کرنے والے طلباء کی تعداد 71 ہے، جس میں علماء کی تعداد 136، شعبہ تجوید و قرأت سے سند فراغت حاصل کرنے والے طلباء کی تعداد 963 ہے، جبکہ قرآن کریم حفظ کرنے والوں کی تعداد 1827 ہے۔ مفتی فضل غفور نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دینی مدارس علوم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے گہوارے اور امن و عاشتی کا مرکز ہیں۔ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ اس سال بھی دینی مدارس نے معاشرے کو ہزاروں علماء و حفاظ کا تحفہ دیا۔ مدارس کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھنے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ اگر دینی مدارس نہ رہے تو لا الہ الا اللہ کے نام پر بننے والی ریاست بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ اس موقع پر جامعہ عثمانیہ شیرشاہ کے رئیس اور JUI کے مرکزی رہنما قاری محمد عثمان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دینی مدارس کا کردار تا صبح قیامت جاری و ساری رہے گا۔ موجودہ حکومت ملک کو فحاشی و عریانی کی عامہ جگہ بنانے کے بیرون ایجنڈے کی تکمیل پر تمام وسائل استعمال کر رہی ہے۔ انشاءاللہ مدارس اور اہل مدارس سرخ رو ہوں گے اور رکاوٹیں کھڑی کرنے والوں کے لیے رسوائی ہمیشہ مقدر رہے گی۔ ہمارے ہاں تو یہ اس قسم کے ہیرے بھی ہیں کہ وہ اس تعلیمی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ دینی مدارس قائم ہیں۔ اور دینی مدارس جس تیزی کے ساتھ دینی مدارس میں تعلیمی سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، اس کی اصل وجہ جو ہے وہ ان اداروں میں ان اساتذہ کرام کا اخلاص اور بے لوث انداز کی خدمت ہے، جو زندہ مثال ہم آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں کہ میں بالکل آپ سے اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ 13 مہینہ کوئی معمولی بات ہے کہ ان حضرات کو تنخواہیں نہیں ملی سوائے حفظ کے چند اساتذہ اور یہ جو ہمارا عملہ ہے روٹی پکانے والے، اس کے علاوہ کسی کو تنخواہیں نہیں ملی ہیں۔ یہ لوگ اصل لوگ ہیں کہ باوجود اس کے اس سلسلے کو انہوں نے میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، وفاق المدارس العربیہ کی تاسیس سے لے کر آج تک کوئی مجھے ایک ایسا پرچہ دکھائیے گا جو وقت سے پہلے آؤٹ ہو چکا، نہیں دکھا سکتے۔ آپ کے پیپرز آؤٹ ہوتے ہیں، آپ کے بچے نقل بھی مارتے ہیں، اور اس سب کے باوجود آپ اپنے تعلیمی ادارے میں بچے کو 33 نمبر سے پاس کرتے ہیں، پھر میرے پاس میرے مدرسے میرے غریب خانے میں آ جائے گا۔
آپ اتنے ارب بجٹ کھانے کے باوجود قوم کو جو معیاری تعلیم نہیں دلا سکے، الحمدللہ میں ایک روپیہ چندہ لے کر قوم سے میں قوم کو اتنا معیاری اور سٹینڈرڈ تعلیم دیتا ہوں کہ 33 نمبر سے نقل کیے بغیر، پیپر آؤٹ ہوئے بغیر 33 34 35 36 37 38 39 نمبرز پر بھی میرا لڑکا مدرسے میں فیل شمار ہوتا ہے جب تک وہ 40 نمبر نہ لے۔